نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنت اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ آپ کے اس کورس کا آج کے جو درس شریعت کا موضوع ہے، ایصال ثواب میں غلط قسم کی رسمیں اور بدعات۔ ایصال ثواب کے باب میں غلط قسم کی رسمیں اور بدعات سیئہ، خصوصاً میری معزز مائیں بہنیں غور سے آج کا درس سماعت فرمائیں۔ بدقسمتی سے لوگ ہمارے زمانے میں دین اسلام سے اتنا دور ہو گئے، بنیادی دین اسلام، بنیادی مسائل سے، کہ اس دین متین سے دوری کی وجہ سے جو کام اسلام نے ان کے ذمے نہیں لگائے تھے، اگرچہ کار لینے میں مذائقہ کوئی نہیں تھا، لیکن اسلام نے ان کے اوپر فرض واجب کیے، انہوں نے اپنی لا علمی کی وجہ سے انہی کاموں کو فرض کا درجہ دے رکھا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ایصال ثواب کے باب میں غلط قسم کی رسمیں یہ اپناتے ہیں، جن کا ذکر جتنی ہماری سمجھ میں ہے، جو کچھ ہمارے پاس سوالات اس باب میں لوگوں کے آئے، ہم وہ انشاءاللہ عرض کریں گے آگے چل کے۔ اور جو اسلام کے فرائض تھے، یعنی جن جن کاموں کو اسلام نے مسلمانوں پر فرض کیا تھا، جن جن کاموں کو شریعت نے مسلمانوں پر واجب کیا تھا، ان لوگوں نے ان کاموں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور جو کام اسلام نے ان پہ فرض نہیں کیے تھے ان کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ بدقسمتی اس لیے ہے کہ لوگ دین کے علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کو دین کا علم سیکھنے کا شعور بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بس 24 گھنٹے دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں نا، اسی طرح یہ دنیا برباد ہو جائے گی، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جو حقیقی زندگی کو سنوارنے کے لیے چیز تھی وہ تھا اسلام، اس کے لیے کوشش کرنا اکثریت نے ترک کر دی ہے۔ اس کی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں۔ بیٹی یا بیٹا اگر 5-10 ہزار روپے کا نقصان کریں جان بوجھ کر، تو گھر کا سربراہ یعنی والد، والدہ، بہن بھائی بڑے اس کو ڈانٹیں گے، گالیاں تک دیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے،
اور اگر اسی نے روزانہ کی 5 نمازیں قضا کر دی تو گھر کا کوئی بندہ اس کو اتنا بھی نہیں پوچھنے کو تیار کہ تو نے کیا اپنے ساتھ ظلم کیا۔ ان کے ہاں 5-10 ہزار روپے کی جو ویلیو رہ گئی ہے، اتنا ویلیو بھی اگر ان لوگوں کے ہاں 5 نمازوں کی ہوتی تو کم از کم جتنا 10,000 کا اولاد نقصان کرے یہ ڈانٹ ڈپٹ پلاتے ہیں، اتنا ہی نماز کے قضا پڑھنے پر ڈانٹ ڈپٹ پلاتے کہ نہ پلاتے۔ اور یہاں کیا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا۔ پوچھے کون؟ ماں ہی پوچھتی نا، اس نے خود ہی نماز نہیں پڑھی۔ باپ ہی پوچھتا نا، اس نے خود ہی نماز نہیں پڑھی، تو اولاد سے کیا پوچھے گا؟ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے ہاں اہمیت دین ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو دین کی اہمیت کا علم نہیں ہے۔ حالانکہ جو 10,000 پہ اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا، مثلا کسی کی بیٹی نے 10,000 روپے اٹھایا، سارے لوگوں کے سامنے ماچس اٹھائی، اس کو آگ لگا دی جان بوجھ کر، تو گھر والے کیا اشر کریں گے پتہ ہے نا آپ؟ جان بوجھ کر 10,000 کو کیا کیا؟ عقل بھی اس بچی یا بچے کی درست ہو، بالکل فارغ نہ ہو عقل سے، جو 2-3 درجے ہیں ان میں سے کوئی نہیں، عام حالت میں جس طرح بندے کی عقل ٹھیک ہوتی ہے اس کی عقل بھی ٹھیک ہو، اور 10,000 کو اٹھا کے یا ایک فریج پر پٹرول ڈال کے اس کو کیا لگا دے، گھر والے کیا اشر کریں گے؟ اندازہ تو ہوگا نا آپ۔ میں پوچھتا ہوں 10,000 تمہارے ہاں زیادہ قیمتی ہو گئے؟ ایک فریج کی قیمت تمہارے ہاں زیادہ قیمتی ہے 5 نمازوں سے؟ تمہارے بچے 5 وقت کی نمازیں قضا کریں، تمہاری بیویاں کریں، بیٹے کریں، بیٹیاں کریں، تم کبھی ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ تک نہیں، اور ایک فریج کو آگ لگا دیں تو پورا محلہ تماشا دیکھنے کو آ جائے، تم یہ بدماشی کرو، تو پھر میں کیا سمجھوں؟ آپ کیا سمجھیں گے؟ اس رویے سے اس بندے کے نزدیک جتنی ویلیو فریج کی ہے 10,000 کی ہے، اتنی ویلیو 5 نمازوں کی رہی اگر ہوتی تو کم از کم اس وقت بھی اولاد کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جاتا۔ آج بچی یا بچہ ٹیوشن پہ نہ جائے بغیر کسی عذر کے، بچی یا بچہ سکول نہ جائے بغیر کسی عذر کے، تو والدین کو عقل ہے اس سے پوچھتے اپنا نقصان کر رہے ہو، ہم تمہاری فیسیں ادا کرتے ہیں، تم پڑھنے نہیں جاتے؟ تو کیا والدین کو اتنی عقل نہیں؟ اندھے ہو چکے ہیں یہ کہ 5 وقت کی میری اولاد نماز نہیں پڑھتی؟ کیا یہ والدین اندھے ہو چکے ہیں؟ ان کو نہیں پتا میرا بیٹا دن میں اکثر حصہ میڈیا کے ذریعے گانے باجے فلمیں ڈرامے سنتا دیکھتا ہے، اس بچے یا بچی کی قبر و آخرت برباد ہو رہی ہے؟ کیا والدین اندھے ہو چکے ہیں؟ کیا ہے؟ صرف دین اسلام سے دوری، دین اسلام سے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ کئی مثالیں ہمارے پاس، ان میں سے ہم ایک مثال کو لے کے چلیں، اگلے سال کا یہی دن آ جائے تو یہ مثالیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اس وقت جو لوگوں نے صرف دنیا کے پیسے کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، یہ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ سب کچھ قرآن اور حدیث ہے، کائنات میں اور کوئی چیز نہیں جس کو ہم سب کچھ کا لقب دے سکیں۔ اللہ اور رسول کی شریعت ہے سب کچھ۔ ان بے حس والدین نے اولاد کی کیا تربیت کرنی ہے جو اپنے ہاتھ سے گانے باجے لگا کے ان کو دے رہے؟ چلو بیٹھ جاؤ یہاں، سوچو تو صحیح، وہ کتنا ظالم ہے وہ ماں، کتنا بڑا ظالم ہے وہ شوہر، کتنا بڑا ظالم اور بے وقوف و احمق ہے وہ باپ جو اپنی اولاد کو خود فلمیں لگا کے دے رہا، اپنی بیوی کو خود ڈرامے گانے باجے لگا کے دے رہا۔ چلو یہاں بیٹھ جاؤ، اس سے بڑا کوئی احمق بے وقوف ملے گا؟ گانے باجے فلمیں ڈرامے لگا کے دینے کا کیا مطلب ہے؟
اپنی اولاد کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک رہا ہے، اور کیا مطلب ہے اس کا؟ اسلام نے جو ان کو حرام کیا، اسلام نے جو اس فحاشی اور یعنی پہ لعنت بھیجی، تو جس کام کو اسلام حرام کر دے، جس کام پہ اسلام لعنت بھیج دے، اس کام کے کرنے والے لوگ اہل النار ہوں گے یا اہل جنہ ہوں گے؟ اور دوزخ والے ہوں گے یا جنت والے؟ جو حرام کاموں کو کریں وہ کس طبقے والے ہیں؟ تو کیا پتا چلا؟ والدین ہی جب ظالم بن جائیں، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے کہاں ڈال رہے ہیں؟ یہ فلم دیکھو، اس کے ذریعے تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے، یہ ڈرامہ دیکھو، اس کے ذریعے تم دوزخ تک پہنچ ہی جاؤ گے، یہ گانے باجے سنو، اس کے ذریعے تم دوزخ تک نہیں۔ پوچھتا ہوں، یہ والدین ہیں، یہ درندے ہیں؟ مجھے جواب دیں۔ اور درندہ، ایک درندہ بھی اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، ایک درندہ بھی، کتا، گدھا، خنزیر، چیتے، یہ سارے درندے ہیں، یہ بھی اپنے بچوں کی کیا کرتے ہیں؟ یہ انسانی شکل میں کیسا درندہ پیدا ہو گیا؟ اپنے ہاتھوں سے وہ کام اولاد سے کروا رہے جن کی وجہ سے اللہ بھی ناراض، اللہ کا رسول بھی، اور اس کام کی وجہ سے یہ اس کی اولاد کہاں جائے گی؟ گو ہمارا یہ موضوع نہیں، یہ تو ہم اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک مثال سامنے رکھ رہے ہیں۔ کہ لوگ دین سے کیا ہو گئے ہیں؟ کیا رونا روئیں، کوشش کریں گے اس رونے کو شاید کال ہی رویا جائے، شاید۔ تو ایصال ثواب میں بدعات اور رسومات، اب غور کرنا۔ پہلی بات، ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال ثواب اہل سنہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے نزدیک، یعنی 1450 سال کے مسلمانوں کے نزدیک، خواہ وہ حنفی ہوں، وہ مالکی ہوں، وہ شافعی ہوں، وہ حنبلی ہوں، یہ سب سنی مسلمان بھائی، ایصال ثواب کوئی نیکی کا کام کر کے، کوئی نیکی کا کام اس مسلمان کی روح کو بھیجنا جو فوت ہو چکا ہو، جس کا انتقال ہو چکا ہو، اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ کوئی نیکی کا کام کر کے، ضروری نہیں ہے کہ 15-20 دیگیں پکا کے، کوئی نیکی کا کام کر کے۔ مثال کے طور پر سیاح ستہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، اے صحابہ، ایک شخص راستے سے جا رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی شاخ اور ٹہنی راستے کی طرف بڑھی ہوئی ہے، روڈ کی طرف، جو آنے جانے والوں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بن رہی تھی۔ اب اس بندے نے کیا کہا اپنے آپ کو؟ ابھی گھر جاتا ہوں، کوئی ایسا آلہ لے آتا ہوں جس کے ذریعے اس شاخ کو کیا کروں گا؟ کاٹ کے دور پھینکوں گا۔ نیت کیا کی؟ کیونکہ یہ راستے کی طرف بڑھی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کہیں کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ گھر گیا، جو بھی اس زمانے میں آلہ تھا درخت کی شاخوں کو کاٹنے کا، وہ لے آیا، اس نے اس کو کاٹا، دور پھینک دیا، صرف اس لیے تاکہ کسی مسلمان بھائی یا بہن کو اس کی وجہ سے تکلیف۔ سرکار فرماتے ہیں، صحابہ تمہیں پتہ ہے، مفہوم حدیث عرض کرو، کہ اس مسلمان کے اس کام کی وجہ سے اللہ کتنا راضی ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے؟ تو صحابہ ہمیشہ یہی کہتے، اللہ عالم ورسولہ بالصواب، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی
یہ ہے صحابہ اور سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کا عقیدہ۔ اور ادھر آ جائیں وہابیہ کے پاس، کتاب کا نام ہے تقویت الایمان۔ اس بے لگام نے لکھا جو مسلمان یہ بات کرے اللہ عالم و رسولہ بالصواب، وہ مسلمان کافر ہو گیا۔ یہ ہے وہابیوں کا نظریہ۔ اور ادھر صحابہ کا نظریہ، جب بھی صحابہ سے سرکار کوئی سوال کرتے تو وہ فوراً جواب دیتے کیا؟ اللہ عالم و رسولہ بالصواب، اللہ اور اس کا رسول ہی اس کو بہتر جانتے ہیں۔ اور وہابی کہتے ہیں جو یہ بولے وہ مشرک۔ تو پھر تمہارے نزدیک تو کوئی صحابہ میں کوئی مسلمان بچتا ہی نہیں، وہ سارے یہی جملے بولتے، پھر سرکار کی بارگاہ میں بولتے۔ تو جو سرکار کی بارگاہ میں جملے بول رہا ہے، سرکار نے اس کو مشرک اور کافر کہا؟ تم کتنے بڑے بدمعاش ہو، تم آج ایسے فتوے دیتے ہو جس کی وجہ سے صحابہ مشرک بنے۔ صحابہ مشرک نہیں، یہ عقیدہ بالکل عین توحید ہے کہ اس بات کو اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب سرکار نے فرمایا پھر سنو، اس نیکی کی وجہ سے میرے رب نے، جس بندے نے شاخ کاٹی تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف، میرے رب نے اس مسلمان کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اب اگر یہی کام کر کے کوئی مسلمان اتنا کہہ دے یا اللہ اس کا جتنا ثواب ملا ہے، میں نے اپنے جانے والے بھائی، مثال کے طور پر حال ہی میں ہمارے محلے کے بابا ابراہیم کے بھتیجا محمد لطیف، حافظ محمد لطیف کا انتقال ہو چکا ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کام کر لے، کوئی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو کیا کرے؟ دور کر دے۔ ضروری نہیں شاخ ہو، کیلے کا چھلکا پڑا ہو، کسی اور فروٹ کا چھلکا جس کی وجہ سے کوئی مسلمان پھسل سکتا ہے، کوئی روڑا پڑا ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی اینٹ پڑی ہے جس کی وجہ سے مسلمان کو کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے اٹھایا، سائڈ پہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس کی جو نیکی مجھے میرا رب اس کو اس کا ثواب پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہے اصال ثواب۔ کائنات کی کوئی نیکی کر کے اس کا ثواب کسی مسلمان مردے کو بھیج دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصال۔ اب غور کرو، اتنی بات ہے اصال ثواب۔ آپ کی مرضی ہے قرآن پڑھ کے بھیجیں، آپ کی مرضی ہے ذکر اذکار کر کے بھیجیں، آپ کی مرضی ہے درود و سلام پڑھ کے بھیجیں، آپ کی مرضی ہے مسجد شریف میں پیسے ڈال کے اس کا ثواب بھیجیں، آپ کی مرضی ہے کسی غریب مسکین یتیم بیوہ کی ہیلپ اور مدد کر کے اس کا ثواب اپنے اس جانے والے کو بھیجیں، آپ کی مرضی ہے کسی مریض کا علاج کروا دیں، اس کو میڈیسن خرید کے دیں، اس بیچارے کا کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کرا کے اس کی فیس ادا کر دیں اور نیت کریں یا اللہ اس کا ثواب میرے۔ یہ سب اصال ثواب، یہ سب کیا ہے؟ مسلمانوں کے نزدیک اصال ثواب کے لیے دیگے پکانا کوئی ضروری نہیں۔ اللہ نے حلال روزی دی اور پکا لیں تو اسلام منع نہیں کرتا۔ اگر پیسے نہ ہوں، ادھار لے کر قرض لے کر دیگے اصال ثواب کل خانی پہ، تیسرے پہ، ساتویں پہ، 9ویں پہ، 11ویں پہ، 40ویں پہ اور برسی پہ دیگے لگانے کی قرض اٹھا کے اصال ثواب کے لیے دیگے لگانے کی اسلامی اصولوں میں اجازت موجود ہے؟ کیوں نہیں؟ سرکار کی حدیث سنو، قرض کتنی بری چیز ہے۔ سرکار نے فرمایا جب کوئی شہید ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان کیا ہو جاتا ہے؟ تفسیر خازن پہلی جلد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے میرا رب اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک گناہ اس کا اللہ معاف نہیں کرتا، اگرچہ وہ لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو جائے۔ پتہ ہے وہ کون سا گناہ ہے؟
سرکار نے فرمایا وہ قرض کا گناہ ہے۔ اللہ قرض والا معاملہ شہید کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اور کس دنیا میں پھنس گئے ہو سنی ہو، اتنا بڑا جرم، شہید کو سارے گناہ معاف ہو رہے، لیکن قرض والی صورت اس کو معاف کی جاتی؟ سرکار کی حدیث ہے، کوئی مفسر کا قول تھوڑی ہے۔ اور ایک جانب تم ہو، اصحال ثواب کے لیے، دیگے پکانے کے لیے تم قرض لے آتے، اس سے بڑی کوئی احمقانہ حرکت ہوگی؟ اور پھر قرض بھی کیسا؟ اکثریت کو پھر قرض ملتا ہے سود پہ، اکثریت کو قرض ملتا ہے پھر، کیونکہ جن کے پاس دولت ہے وہ سانپ بن کے بیٹھے، وہ درندے بن کے بیٹھ گئے، کسی مسلم کی حاجت ان کو نہیں نظر آتی، کسی مسلمان کی پریشانی ان کو نظر، وہ سانپ بن کے بیٹھے، جو بھی جائے اس کو سود کی دنیا میں پہلے ڈستے ہیں، پھر اس کو قرض دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے ان دولت مندوں پہ فرض کیا تھا، تمہارے ارد گرد اگر کوئی مسلمان مالی اعتبار سے پریشان ہے تو تم جا کے خود اس کی ہیلپ کر کے آؤ، قرض بھی نہ دو اس کو، اس کی ویسے ہیلپ کر کے آ جاؤ۔ اور یہ درندے، یہ سانپ، قرض کیا دیں ویسے کیا دیں، بغیر ڈسنے کے کسی کو قرض دیتے نہیں، یعنی سود پہ قرض دیں گے۔ اب جو اصحال ثواب کا کھانا سود پہ پکایا جائے، اس کھانے کا کھانا حرام ہی ہوگا۔ جس کو پتہ چل جائے کہ یہ حرام کے پیسوں سے پکا ہے، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پکانا بھی حرام، اس کھانے کو مسلمانوں کو کھلا کے ثواب کی امید کرنا صریح کفر، حرام مال کا صدقہ کر کے اللہ سے امید رکھنا ثواب دے گا، یہ کفر ہے، کفر، ثواب نہیں ملتا، اللہ کا غضب نازل ہوتا۔ ہاں اگر حلال روزی سے آپ اپنے والدین بہن بھائیوں کے لیے کل خانی پہ، تیسرے ساتویں برسی پہ، 40ویں پہ اگر مسلمانوں کے لیے کھانا پکانا چاہیں تو اسلام آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن حلال روزی ہو، اپنی ہو، حلال ہو، قرض نہ لینا پڑے، سود پہ قرض نہ اٹھانا پڑے۔ سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں یہ حدیث کیوں سنا رہا ہوں؟ ہماری شریعت میں نفلی صدقہ بعد میں ہے، گھر والوں کی ضرورت پہلے پوری کرنا گھر والے پہ فرض ہے، پھر شریعت کو اصول سمجھیں۔ یہ جتنے اصحال ثواب ہیں یہ سب نفلی صدقات ہیں۔ اصحال ثواب کون سے صدقات ہیں؟ اور اسلام کا اصول ہے پہلے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرو، اگر بچ جائے تو نفلی صدقہ کرو، ورنہ تمہارے حق میں وہی جو گھر والوں پہ اسلام کی روشنی میں جائز امور میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کا بھی نفلی صدقے کا تمہیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سرکار کی حدیث سن لو، پھر میں اپنے اصول کی طرف آؤں گا۔ سرکار نے فرمایا ایک بندے نے 10 روپے مسجد کو دیے، 10 روپے مدرسے کو دیے، 10 روپے غریب بندے کو دیے، 10 روپے مسکین کو دیے، 10 روپے یتیم کو دیے، 10 روپے بیوہ کو دیے، اور 10 روپے کی کوئی حلال چیز لے کر اپنے گھر والوں کو دے دیے۔ اب سرکار فرماتے اگر کوئی مجھ سے پوچھے ان سب سے زیادہ ثواب کس کو ہے، سرکار فرماتے اس بندے کو زیادہ ثواب ہے جس نے 10 روپے حلال کے کما کے اپنے گھر والوں کو کوئی چیز کھلا پلا دی ہے۔ اب غور کرو، مسجد میں خرچے، مدرسے میں خرچے، یتیم پہ خرچے، مسکین پہ خرچے، بیوہ پہ خرچے، فرمایا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب اپنے والدین، چھوٹے بہن بھائی، اپنے بیوی بچوں پہ حلال روزی کما کے تم خرچ کرتے ہو، جتنا ثواب اللہ تمہیں وہاں دیتا ہے اتنا یہاں بھی اجر دیتا۔ یہ سرکار کی حدیث۔ اگلی حدیث اپنے اصول کو ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام کہتا ہے پہلے اپنے گھر والوں کی ضروریات کو کیا کرو، پھر نفلی صدقہ کرو، ورنہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ایک صحابی بڑے غریب تھے، بہت زیادہ غریب تھے، علامہ ابن جوزی رضی اللہ عنہ نے اس کو تلبیس ابلیس میں نقل فرمایا۔ ان پہ بڑا قرض تھا، ان پر بڑا، غریب بندے تھے،
اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو اپنی زمین سے نا، زمین کے اندر سے کچھ سونے کی کان مل گئی، کافی مقدار میں ان کو کیا مل گیا؟ سونا۔ اتنا ملا کہ جتنا قرضہ تھا وہ سب کا سب کیا ہو گیا؟ تقریباً اتنا سا سونا ابھی بچ گیا۔ اب کیونکہ وہ صحابہ تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بڑا جذبہ رکھتے تھے، اس نے وہ اٹھایا سونا، سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں پہنچ گئے۔ اب سرکار اس کے گھریلو حالات جانتے تھے کہ یہ بڑا غریب بندہ ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری طرف سے یہ نفلی صدقہ ہے، اسلام پہ جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔ سرکار نے وہ سونا جو اس نے دیا نا وہ پکڑا اور پھر اسی کی طرف پھینک دیا۔ پھر اسی صحابی کی طرف کیا کیا؟ فرمایا جا اس کو لے جا، اللہ کو ایسے بندے کہ صدقے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے نفلی صدقے کی اللہ کو کوئی ضرورت، جس کے گھر والے خود محتاج بیٹھے ہوں، جس کے گھر میں پریشانی ہو مال کے اعتبار سے، وہ نفلی صدقے کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا اٹھا اپنا سونا، جا اپنے گھر والوں کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز لے کے جا، تیرے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے۔ اب اس حدیث سے کیا اصول سمجھ آیا؟ کہ جب تک، کیونکہ اس کے گھر میں غربت تھی نا، جب تک اپنے گھر والوں کی ضروریات اسلام پوری نہ ہو جائے، نفلی صدقہ کرنے کو اللہ رسول پسند کرتے۔ اور یہ اصالِ ثواب کیا ہے؟ نفلی صدقہ۔ اور پہلے اپنے گھر کے حالات تو دیکھو، کیسے احمق و بے وقوف ہو۔ ایک بندہ مر گیا، گھر کا سربراہ، پیچھے یتیم بچوں اور بچیوں کو چھوڑ گیا، تم نے ان پہ لاگو کیا، آج کل خانی ہے اتنی دیگیں پکاؤ، آج فلاں رسم ہے اتنے پکاؤ، آج فلاں اتنی پکاؤ، اور تمہارا تو حق بنتا تھا ان یتیموں کی تم ہیلپ کرتے۔ اسلام تمہیں کہتا ہے ان یتیموں کے تم پرسان حال بنتے، ان بچوں اور بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے کہ تمہارے گھر کا سربراہ تمہارا باپ تو چلا گیا، بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا، تم نے اس حق کو چھوڑ کے الٹا ان پہ عذاب نازل کر دیا کہ آج تمہارے باپ کی کول خانی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ چلو اٹھاؤ قرضہ اور اتنا دے کے لگاؤ۔ تم نے برباد کر کے رکھ دیا ان یتیموں کو، تم نے ان یتیموں کے حقوق پامال کیے ہیں، قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کس اسلام نے کل خانی پہ کھانے پکانے کو لازم کیا ہے؟ پوری کائنات کے مفتیوں سے میرا سوال ہے، جاہلوں سے تو سوال کرنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں تمام کائنات کے مفتیان اہل سنت اسی بات سے اتفاق کرتے ہیں اور کریں گے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں سود پہ قرض لے کے کل خانی کرنے کی اس کو اسلام میں اجازت، کل خانی کرے، مسلمانوں کو بلائے، سارے اکٹھے ہو کے ذکر اذکار کریں، دعا کریں، جو کچھ پڑا ہے اللہ اس کا ثواب بھیج دے گا۔ ضروری ہے تو کھانا پکانا؟ ادھر سے وہ یتیم ہے، ادھر سے ان کے اوپر بوجھ ڈال دیا، چلو پکاؤ۔ پھر ہوا کیا؟ کئی عرصے تک وہ اپنا قرض ہی اتارتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ گالیاں بھی دیں گے، دل ہی دل میں، پتہ نہیں باپ کو دیں گے یا اپنے رشتہ داروں کو دیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم تو عذاب میں پڑ گئے، ایک والد کا سایہ اٹھ گیا، ہم تو ابھی کوئی کام کاج نہ کر سکتے تھے۔ اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے بیچاری کام کاج کے قابل نہیں، یا وہ تعلیم کے اصول میں لگی ہوتی ہے، ادھر سے ان کے اوپر بوجھ ڈال دیا لوگوں نے، یہ کھانوں کا۔ میرے بھائی اہل سنت کا مسلک نہیں ہے، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، اسلام کے اصولوں کے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، حلال روزی ہو تو کرنے میں مذائقہ نہ ہو تو لوگوں کو بلائیں، جو پڑھائی ہو جائے آپ کے اس قرض پہ لے کے پکانے سے کوئی کھربوں درجے جو پڑھائی ہوگی اللہ اس کا ثواب بڑھا چڑھا کے اس کو ادا کر دے گا، کیونکہ آپ کی عقل کی وجہ سے تو ثواب ملنا نہیں، ثواب تو ملنا ہے اسلام کے اصولوں پر چلنے کی وجہ سے، اسلام کے اصولوں پر چلنے کی وجہ سے ثواب ملے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ اب پہلی بدعت اور رسم، جب کوئی شخص مر گیا، ہم نے اپنے علاقے فیصل آباد میں یہ دیکھی، پاکستان کے صوبے پنجاب کا یہ شہر فیصل آباد، جب کوئی مر کے جاتا ہے
ہم جنازے میں جاتے ہیں کبھی پڑھانے تو کبھی پڑھنے، یقین جانے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں ابھی بساوقت وہی کھڑے ہوتے ہیں جن کے گھر میں کوئی مر گیا ہے، ان کے گھر سے ایک خاص قسم کا کھانا تیار ہو کے پتہ ہے کن کی طرف جا رہا ہوتا ہے؟ یہ جو قبرستان میں بھنگی چرسی بیٹھے ہیں، آپ کو اس رسم کا پتہ ہے؟ میں اس کو جانتا ہوں، اللہ جانے اس میں چاول پکانا ضروری سمجھتے ہیں، اس میں کوئی سوئیاں وغیرہ پکانا وہ بھی دودھ میں ضروری سمجھتے ہیں، کوئی اس طرح کی ڈش تیار کی جاتی ہے اور پھر اس کو کس طرح بیچتے ہیں؟ جو قبرستان میں بھنگی چرسی بیٹھے ہیں جن پر صدقہ کرنا اسلام میں گناہ ہے، آج تو کرنا ویسے سمجھ میں نہیں آتا تھا، ویسے عام دنوں میں بھی بھنگی چرسیوں پہ صدقہ کرنے کی اسلام میں اجازت ہے۔ سرکار کی حدیث ہے، فرمایا تمہارے صدقات متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ خاص ہونے چاہیے، شرابی کبابی تمہارے صدقے کا مال نہ کھائیں۔ اب ایک جانب یہ رسم نکل آئی، گھر کا بندہ مر گیا، گھر والے کھانا تیار کر کے قبرستان کے بھنگیوں چرسیوں کی طرف بھیج رہے ہیں اسی وقت، اور دوسری طرف اسی بارے میں سرکار کی حدیث نہ سن لیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے جب حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، سرکار صحابہ کو فرماتے ہیں اے صحابہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے پاس اپنے گھر سے کھانا پکا کے بھیجو، اپنے گھر سے کھانا۔ کیوں؟ حضرت سیدنا جعفر کے گھر والوں کو سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے سرکار نے فرمایا بڑی تکلیف پہنچی، بڑی، فرمایا وہ ممکن ہے آج کھانا نہ پکا سکیں، اس حال میں نہ ہوں، اے صحابہ تم ان کے گھر میں کھانا بھیجو، تم ان کے گھر میں۔ اب دیکھو اسلام کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسلام کہہ رہا ہے جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے اس کے قریبی رشتہ دار، اس کے دوست احباب، ان کے گھر میں کیا بھیجیں؟ کھانا۔ اور یہ رواج آج ہے بعض علاقوں میں، 3 دن تک بعض لوگ بھیجتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، سرکار کی حدیث پہ عمل ہے۔ بھیجتے کیوں ہیں؟ یار ان کے گھر میں اتنا بڑا صدمہ ہوا، بیچارے کس طرح اس صدمے میں رہتے ہوئے کھانا پکائیں گے۔ سرکار نے یہی جملہ رکھا، یہی ریزن پیش کی، فرمایا جعفر کے گھر والوں کو سیدنا جعفر کی وفات کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، وہ اس حال میں ممکن ہے کھانا۔ صحابہ تم کھانا پکا کے ان کے گھر بھیجو، تم کھانا پکا کے ان کے، اور ادھر کیا ہے؟ وہ گھر والے پکا کے بھنگیوں کو کھلا رہے ہیں۔ جب بندہ مرا فوراً کھانا تیار کیا اور کہاں بھیج رہے؟ بھنگی چرسیوں کے پاس۔ یہ غلط رسم ہے، اسلام میں اس رسم کی کوئی گنجائش غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ نمبر 2، جب کوئی گھر کا فرد مر گیا 40 دن تک، بھلے ان کی اپنی پکتی ہو یا نہ پکتی ہو، گھر کا سربراہ مر گیا، بچے یتیم ہو گئے، نہ جانے ان کے گھر کی پکتی ہے یا نہیں پکتی، ان کی یہ رسم پکی، 40 دن تک مخصوص قسم کا کھانا، جس میں شاید ہمارے علاقے میں تو دودھ بھیجنا بھی ضروری سمجھا جاتا ہے، بھلے ایک پائیا ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ یتیموں کے گھر میں کسی یتیم کے لیے دودھ پینے کو نہ ہو، اس رسم میں اندر دودھ ضرور بھیجا جائے۔ کسی مخصوص بندے کو 40 دن کیا بھیجتے ہیں؟ کھانا بھیجتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بولتے نہیں، 40 دن کیا بھیجتے ہیں؟ اور پتہ ہے بھیجتے کیوں ہیں؟ ہمارے گھر کا بندہ مر گیا، وہ بیچارہ بھوکا ہوگا ادھر، 41ویں دن تمہارے گھر کے رشتے ختم ہو جاتے۔ اگر تمہاری یہی بات سچی ہو کہ وہ بھوکا ہے اس لیے کھانا کھلاتے ہیں کسی کو، تو کیا وہ صرف 40 دن ہی تمہارا رشتہ دار رہتا ہے؟ 41ویں دن وہ تمہارا دشمن بن گیا، 42ویں دن، 43ویں دن، آگے چلتے جا۔ پھر یہ عجیب بات ہے،
تمہارا وہی رشتہ دار جب زندہ تھا اس وقت اس کی بھوک کا کھانا کسی اور کو کیوں نہیں کھلاتے رہتے ہو؟ اگر واقعی کسی کے کھانے کی وجہ سے کوئی سیر ہوتا تو دنیا میں ایسی کوئی مثال تو لے ہو۔ اب ان یتیموں کے گھر دودھ نہیں، ان کے گھر کھانا پکنا بڑا مشکل ہو گیا، اور ان کی رسم ان پہ فرض کر دی گئی 40 دن تمہارا ابا مر گیا، فلاں کے گھر کھانا بھیجنا۔ میرے بھائی اسلام میں یہ کوئی ضروری نہیں، یہ لوگوں کی نکالی ہوئی لا علمی کی وجہ سے ایک رسم ہے۔ کسی صحابی نے یہ کام نہیں کیا، کسی اہل بیت کے اطہار کے فرد نے یہ کام، محدثین، مفسرین، فقہا، مجتہدین، کسی بندے نے ایسا کام کیا؟ یہ انہوں نے خود گھڑتو مسئلہ نکال لیا۔ خدا را اللہ کا خوف کرو، ان رسموں کو چھوڑو، ان رسموں کو اللہ کے دین پہ چلو۔ یہ جو 40 دن تم رسم کو اپناتے ہو نا، تکلیفیں بھی اٹھاتے ہو، کتنا خرچ بھی کرتے ہو، اس سے کروڑ درجے بہتر تھا صرف 1 روپیہ کسی غریب کو یا مسجد میں ڈال کے عرض کرتے مولا جو ہمارا چلا گیا اس کا ثواب اس کو پیش فرما دے۔ اور آپ کے ذہن میں آئے گا یار روپے سے کیا ہوتا؟ یہ آپ کے ذہن کے اندر لا علمی کی علامت۔ سرکار کی حدیث سنو، روپے سے کیا ہوتا؟ 2 حدیث سرکار نے فرمایا 1 روپیہ 1 لاکھ کے صدقے سے بڑھ گیا۔ کیا حدیث ہے؟ فرمایا ایک بندے نے 1 روپیہ صدقہ کیا، دوسرے نے 1 لاکھ صدقہ کیا۔ فرمایا جس نے 1 روپیہ کیا 1,00,000 روپے سے اللہ اس کو ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے جس طرح آپ اس وقت پریشان ہو گئے سن کے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ کتنا خرچ رہا ہے اور دوسرا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا ہاں ممکن ہے۔ فرمایا ایک بندہ بڑا امیر ترین ہے، اس کے پاس کروڑوں روپے موجود، اور دوسرا بالکل غریب ہے، بیچارے کے پاس کوئی جمع نہیں، بس بڑی مشکل سے گھر کا سرکٹ چلتا ہے۔ فرمایا صحابہ بتاؤ جو کروڑوں اربوں سے لاکھ نکال رہا ہے وہ بڑا سخی ہے یا جس کے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں وہ پھر بھی 1 روپیہ تو نکال رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب سمجھ آئیے یہ بڑا سخی ہے۔ دوسری حدیث سنو، فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر او کما قال علیہ السلام، فرمایا جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، بھلے آدھی کھجور ہی صدقہ کر لو، میرا رب اس کی برکت سے تمہیں جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ دیکھو آدھی کھجور، روپے سے بھی کم قیمت کی، لیکن ہو حلال سے۔ کمائی کیسی ہونی چاہیے؟ حرام سے کام نہیں چلے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو روزی کماتے ہیں اس کمانے کے لیے آپ کو کسی کو رشوت بھی دینی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ گندم کا کام کرتے ہیں، تاجر ہیں آپ گندم کے، کیونکہ فوڈ کا ریٹ گورنمنٹ کا عام آڑتیوں سے قدرے زائد ہوتا ہے۔ اب فوڈ پہ گندم ڈالنے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں ورنہ وہ باردانہ نہیں دیتے۔ مثلا ان میں سے میں ایک شرط عرض کر دوں کہ جس بندے کی ذاتی اتنی زمین ہوگی اس کی فرد ملکیت باقاعدہ جا کے دکھائے گا فوڈ والوں کو، پھر وہ اس کو باردانہ دیں گے اور اسی سے ہی گندم خرید کریں گے۔ اور اب لوگوں نے کیا کیا؟ پٹواریوں کو رشوت دے کر، اپنی تو تھی نہیں نا، کام کرنا ہے گندم کا، پٹواریوں کو رشوت دے دے کر، کیونکہ پٹواری جو ہے یہ رشوت کی مشین ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ جس طرح واپڈا والے اکثر رشوت کی مشینیں ہیں نا، یہ پٹواری بھی انہی میں شمار ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ جو شاید کوئی مسلمان نہ لیتا ہو، ورنہ اکثر الامان والا فیس۔ اب جھوٹے پیسے دے کے، رشوت دے کے، فرد ملکیت بنوا کے وہاں سے باردانہ حاصل کیا، اب کیا یہ دھوکہ دے کے جو روزی کمائے گا اس کے لیے حلال ہوگی؟ اسی طرح شوگر مل کی حالت، وہاں بھی وہ شرط لگاتے کہ جس بندے کی ذاتی ملکیت اتنی زمین ہو ہم صرف اسی سے ہی گنا خرید کریں گے۔ حکومت چاہتی ہے ڈائریکٹ جو فائدہ ہو وہ کاشتکار کو ہو،
یہ جو درمیان میں تاجر اٹھا ہے نا، حکومت چاہتی ہے ان کاموں میں یہ پیچھے ہی رہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پٹواریوں سے مل کے جھوٹے فرد ملکیت بنوا کے پھر جب وہاں لینے لگی ہوتے ہیں، تلنے کی باری آتی ہے تو وہاں جو چیکنگ پہ بیٹھا ہوا ہے پھر اس کو باقاعدہ طور پہ کیا دیتے ہیں؟ رشوت دیتے ہیں، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا سے کیا وزن لکھ دیں۔ اب رشوت مثلا اگر 10,000 کا نقصان ہونا ہوتا ہے اس کے لکھنے میں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ 3,000 پہ اس کو دے دیے، 7,000 بچا لی، نقصان فیکٹری کے مالک کا کر دیا۔ اب جو بندہ اس طرح روزی کمائے اور پھر کہے جی میرے جیسا حاجی نمازی کوئی نہیں، اس پہ اللہ کی لعنت ہی ہے۔ سرکار کے حدیث پاک ہے، جو حرام ذریعے سے روزی کمائے بھلے حج پہ بھی چلا جائے، رب اس کو جب یہ کہتا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں، آگے سے فرشتے کی ڈپٹی ہے، اس بے ایمان کو کہے، اللہ کہتا ہے تو حاضر نہیں ہے، اللہ کہتا ہے تو حاضر ہے، کیونکہ جو پیسے لگا کے آیا وہ حرام کے تھے، وہ کیسی کمائی ہوئی روزی تھی؟ حرام۔ اور اسی طرح جب میلاد کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے اور حرام کے پیسوں سے کرے تو رب کی لعنت اترتی ہے، غضب اترتا ہے، رب کی جانب سے کوئی نیکی ملتی، یہ یاد رکھنا۔ 1 روپیہ مسجد میں ڈال دیتے، لیکن شرط ہے کہ کمائی کیسی ہو؟ حلال کی ہو، تو آپ کے 40 دن کی کھانے کی رسم سے 1 روپے کا ثواب اللہ تمہیں بھی زیادہ دے گا، تمہارے مردے کو بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اگلی رسم، جب کوئی فوت ہو جائے تو بعض لوگ جہاں گھر میں گڑھا کھود کے اس کو غسل دیتے ہیں، 7 دن اور 7 راتوں تک اس گڑھے کے ارد گرد موم بتیاں جلاتے ہیں۔ کیا جلاتے ہیں؟ جس گڑھے کے اوپر میت کو رکھ کے کیا دیا تھا؟ غسل، اس کے ارد گرد، یہ سارا سنیوں میں ہوتا ہے۔ بھائی صاحب یہ میرے پاس سوال آئے ہیں تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ 7 دن 7 راتیں کیا جلاتے ہیں؟ موم بتیاں، اور بجھنے نہیں دیتے، باقاعدہ بندے کی ڈیوٹی لگی ہوئی، جب ایک ختم ہو فوراً دوسری رکھ دیں، یوں چاروں طرف لائن لگی ہوئی ہے، یوں۔ سمجھ آ رہی ہے اب؟ اسلام میں یہ بدعت سیئہ ہے، اسلام میں یہ ناجائز اور گناہ اور حرام ہے، کیونکہ یہ حلال رزق کو ضائع کرنا ہے، فضول خرچی ہے، اور اللہ کے دین میں فضول خرچی کرنا شیطان کے بھائیوں کا کام ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، رب کا قرآن ہے، بے شک جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ کس کے بھائی ہیں؟ یہ بھی گندی رسم ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آگے چلیں، جب آ گیا ساتے کا ختم، پہلے تو سمجھے ختم کیا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں سے جتنی آیات آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکیں نا، یہی ختم ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں آتا۔ سورہ فاتحہ تو آتی ہے نا، سورہ اخلاص تو آتی ہے نا، 3 مرتبہ وہ پڑھیں، 3 مرتبہ وہ پڑھیں، اس کے بعد دعا کر دیں، یہ ختم ہو گیا ہے مسلمانوں کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک یہی ختم۔ پورے قرآن سے جو آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں وہ پڑھ ڈالیں، ختم شریف ہو گیا۔ ختم شریف کوئی قید نہیں ہے، فلاں فلاں آیت پڑھو گے تو ختم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہ تو جہالت۔ پورے قرآن سے جو مرضی پڑھو، کچھ بھی نہیں آتا، بسم اللہ شریف تو آتی ہے نا، اور اسی کو 10-11 مرتبہ پڑھ ڈال اور دعا کر دے، ختم شریف ہو جائے گا، کیونکہ سورہ نمل کی روشنی میں بسم اللہ قرآن کی آیت ہے۔ ختم کی حقیقت سمجھ میں آئی ہے مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے؟ پورے قرآن سے جو آسانی کے ساتھ میسر ہو قرآن پڑھ ڈالنا، اور یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، یہ ختم سرکار سے ثابت ہے۔ کئی بار سرکار نے کھانے سامنے رکھ کے اللہ کا کلام پڑھ کے دعا برکت فرمائی۔ ایک بندے کا کھانا تھا، 3-3 ہزار کھا کے جا رہے ہیں، کھانا اسی کا اسی طرح باقی ہوتا ہے۔ جہلوں والا ختم نہیں، شریعت والا ختم۔ جہلوں والا تو وہی مخصوص آیتیں ہوں تو ختم ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، اور جہلوں والا یہ بھی ختم ہے،
مولانا صاحب آئیں گے تو ختم ہوگا ورنہ ختم نہیں ہونا. اوے یہ سب بے وقوفانہ گفتگو ہے. آپ کو جو بھی آتا ہے وہی پڑھے, ختم ہو جائے گا. مولانا کا آنا کوئی ضروری نہیں. ہاں اگر باعث برکت کسی مستند عالم کو بلانا چاہیں تو شرعاً مضائقہ بھی کوئی نہیں. ایسے جاہل مولویوں کو تو بلانے کی اجازت ہی نہیں ہے جو کہیں ہمارے بغیر ختم ہی نہیں ہوتا. اور ایک طرف دیکھیں تو واقعی صحیح کہہ رہے, جو اس طرح کے ٹکریل ہیں کہ ہم نہ آئے تو آپ کا کھانا ختم ہی نہیں ہوگا, انہوں نے آ کے پھر کھانا ہی ختم کرنا ہوتا. ان کھانے کے دشمنوں کو گھر ہی رہنے دو, جو قرآن آتا ہے وہی پڑھ لیا کرو. ہاں اگر کوئی برکت کے لیے بلانا ہے تو مستند سنیوں کا علماء میں سے کوئی عالم دین بلاؤ جس کے جانے سے کوئی رب کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوں. بھلے وہ چپ بھی بیٹھا رہے, جہاں بیٹھا رہے وہاں رب کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ عالم دین کی شان ہے, بھلے چپ بیٹھا رہے, کیونکہ جب بھی بولے گا شریعت ہی بولے گا. عالم حقہ کی شان یہی. جب آ گیا ساتے کا ختم, اب ایک نئی رسم نکلی ہے. اتنے قسم کے کھانے ہوں تو ختم ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. میرے بھائی اسلام میں یہ بالکل لا علمی ہے, جہالت ہے, اسلام سے دوری ہے. ایسی اسلام میں کوئی بات, آپ ایک کھانا بھی نہ پکاؤ تب بھی ختم ہو جاتا ہے, تب بھی ختم. چہ جائے بندہ کہ 7واں ہے تو 7 کھانے ہونے چاہیے. ان بدماشوں نے جو ایسے فتوے گاڑتے, انہوں نے جس کے گھر کا کوئی بندہ مر گیا وہ تو مر گیا نا, یہ زندوں کو بھی مارنا چاہتے ہیں پریشانیاں دے دے کے, پریشانیاں دے دے کے. اس گھر والے سے جو غریب ہو پوچھے تیری پوری زندگی میں تیرے اپنے لیے کبھی 7 کھانے پکے ایک ہی دن میں, ایک ہی وقت میں؟ کہے گا نہیں. غریب بندے کی بات کر. اور اس جاہل ملا نے اس کو کہاں پکا کیا؟ بھائی 7 ہے, 7 کھانے ہوں گے تو ختم ہوگا. یہ کیا ہے؟ جہالت. اب آپ نے اونچی بول کے اس جہالت کو توڑ کرنا ہے. 7ویں پہ 7 کھانے ہی ہوں تو ختم ہوگا, یہ کیا ہے؟ نہیں, اونچی بولو, یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا مسلک جاہل اور جن صوفیوں کو شیطان مسلط ہو گیا, غنڈے قسم کے صوفی اور پیر, جعلی قسم کے صوفی اور پیر, یہ انہوں نے کوئی یہودیت کا مذہب گڑا ہوگا. اسلام میں ایسی کوئی بات. آگے چلیں. یہ پہلی جمعرات ہے, خالی نہیں جانی چاہیے. بھلے قرض لینا پڑے, پہلی جمعرات خالی نہیں جانی چاہیے. اور بھائی صاحب کس دن سرکار کے کس صحابی نے پہلی جمعرات کیا مجھے بتاؤ اگر تم جو اس کو اتنا ضروری سمجھ رہے ہو. سرکار کی کون سی حدیث کے اندر یہ جملے آئے؟ سرکار نے کس صحابی کے مرنے پہ پہلی جمعرات کو خالی نہیں جانے دیا؟ یہ ایسا کام ہے کہ اگر وسعت ہو تو کر لیں تو ٹھیک ہے, اگر نہ ہو بھلے کل خانی بھی نہ کریں تو اسلام میں کچھ نہیں ہوتا. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ آگے چلیں. 40واں, سب سے پہلی جہالت 40ویں کے بارے میں کہتے ہیں مرنے والے کو جب تک 40 دن نہ گزرے ہوں 40واں ہو ہی نہیں سکتا. یہ جہالت ہے, جہالت ہے, جہالت ہے. کیوں؟ کل خانی ہو, تیسرا ہو, 7واں ہو, 9واں ہو, 11واں ہو, اور بھی کوئی ہے سنی ہوں, نکل آئیں گے مستقبل میں. ابھی 13واں نکلے گا, پھر 15واں نکلے گا, پھر 17واں نکلے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. پھر بھلے کوئی بھی, یہ سب کے سب اصحال ثواب کی محفلیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ اصول دے رہا ہوں آپ کو اس جہالت کو دور کرنے کے لیے. اور اسلام کا اصول ہے اصحال ثواب کے لیے کوئی دن, کوئی وقت مقرر, جب چاہیں, جس وقت چاہیں, جس مسلمان کے لیے چاہیں کوئی نیکی کا کام اس کو کر کے بھیج دیں, اصحال ثواب ہو جاتا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اب جو کہتے ہیں 40 دن مرے ہوئے ہوئے ہی نہیں ہے تو 40واں کیسے کریں؟ اسلام کے خلاف ہوا کہ نہ ہوا؟
اونچی بولو، اسلام کے خلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ بھائی اسلام نے کب کہا تھا آپ 10ویں دن 40ویں کا اصحال ثواب کریں؟ بالکل ٹھیک. آپ نہ کریں آپ کو گناہ نہیں ہوتا. آپ 3 مہینوں کے بعد 40ویں کی محفل سجائیں، بالکل ٹھیک. اصحال ثواب ہی ہے نا. اصحال ثواب کے لیے اسلام نے کوئی وقت اور دن مقرر کیا؟ یہی تو اہل سنت کا مسلک ہے. یہ جو بد مذہب ہمیں کہتے ہیں وہابیہ اہل حدیث، تم 11ویں کو ہی جا کے اصحال ثواب کرتے ہو، آگے پیچھے نہیں ہوتا. ہم نے کہا وہابی ہو زبان کو لگام دو، ہم جو ہلاک کے ذمہ دار نہیں. اہل سنت کا مسلک یہ ہے پورے مہینے میں جب بھی چاہو 11ویں شریف اور 11ویں والے پیر پیران پیر الشیخ عبد القادر جیلانی کو اصحال ثواب کرنا. پورے مہینے میں جب بھی چاہو، جس تاریخ کو جس دن چاہو، اہل سنت کے نزدیک ثواب پہنچنا بھی ہے اور 11ویں کرنا جائز بھی ہے. ہمارے نزدیک کو 11ویں 10 چاند کی تاریخ ہونا کوئی ضروری نہیں، چاند کی 11 تاریخ ہونا کوئی ضروری، بھلے چاند کی 1 تاریخ کو 11ویں شریف کریں، ہمارے نزدیک جائز ہے. آپ لوگوں کا مسلک یہ ہے. پھر اگلی جہالت 40ویں کے بارے میں. یہ سوال مجھے یاد ہے بکھر کے علاقے سے آیا تھا. 40واں کرنا ہے جی، سائل نے پوچھا تو میں نے کہا کرو. کہہ رہے جی یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہمارے چک میں. کچھ لوگ کہتے ہیں مرنے والے کے جتنے بیٹے ہیں، جتنے اس مرنے والے کو 40 دن سے اتنے دن پہلے 40واں کرو تو ہوتا، ورنہ نہیں ہوتا. مثلا ایک بندہ مر گیا جس کے بیٹے ہیں 4، 40 سے 4 نکالو کتنے بچے؟ وہ کہہ رہا تھا جی، وہ کہتے 36ویں دن ہو سکتا ہے آگے پیچھے. یہ بھی جہالت ہے. یہ کیا ہے؟ اور ایک سائل نے پوچھا کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ مرنے والے کو 40 دن سے 1-2 دن اوپر ہو جائے تب 40واں ہوتا ہے. تو یہ بھی اسلام کی روشنی میں کیا ہے؟ اونچی بولے کیا ہے؟ اور ایک سائل نے پوچھا ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ مرنے والا 40 دن سے کچھ 2-3 دن پہلے اس کو چلا کرو تو 40واں کرو تو ہوتا ہے، اور اگر 1-2 دن پہلے نہ کرو تو 40واں ہوتا. یہ بھی کیا ہے؟ اگلی بات، جب ہوتا ہے 40واں، جب کیا ہوتا ہے اس وقت پتہ ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے مردے کی روح کو الوداع کرتے ہیں. اپنے مردے کی روح کو کیا کرتے ہیں؟ وہ تو کئی دن پہلے سے ہی الوداع کر گئے، یہ آج کرنے چلے ہیں. آپ کے محلے سے مجھے ایک بندے نے فون کیا جی صبح تقریباً تہجد کے قریب آپ نے ہمارے گھر آنا. میں نے کہا اللہ خیر کرے، اس وقت ہی کون سی کو ضرورت میری پڑ گئی ہے؟ کہہ رہے جی وہ روح الوداع کرنی. اب مجھے پہلے تو سائل کا سوال ہی سمجھ نہیں آیا کہ میری زندگی میں یہ سائل کا پہلا سوال تھا ایسا. میں نے کہا چلو اسی سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا بلا ہوتی ہے، کیونکہ جب تک کسی مسئول انو کو جس سے سوال کیا جا رہا ہے سوال کی سمجھ نہیں آئے گی وہ بیچارہ جواب کیا دے گا. میں نے کہا بھائی صاحب یہ ہوتا کیا ہے؟ کہنے لگا وہ جب بندہ کوئی مر جائے تو جب 40واں آئے تو اس دن صبح سویرے اس کی روح کو گھر سے کیا کیا جاتا ہے. اب میں نے کہا یہ تو سب جہالت ہے بھائی صاحب، یہ سب کیا ہے؟ اور اس دن پتہ کیا کریں گے؟ گھر کے سارے دروازے کھول کے رکھیں گے، آج جناب روح کو الوداع کرنا. وہ اسرائیل کب کا اس کو تمہارے گھر سے روح بمائے جسم لے کے چلا گیا، تم آج اس کی روح کو گھر سے نکال رہے ہو. یہ بھی اسلام کی روشنی میں کیا ہے؟ سست پڑ جاتے ہیں آپ. اور بھائیو جب قیامت کا دن ہوگا نا، اور یہ جو آپ بدعات کے خلاف آج اپنی زبان چلا رہے ہو، آواز بلند کر رہے ہو، یہ جو گندی رسموں کے خلاف اپنی زبان سے بول رہے ہو، جب قیامت کے دن تم اس کا اجر دیکھو گے تو حیران و پریشان رہ جاؤ گے کہ صرف بدعت کے خلاف بولنے کا اتنا اجر اللہ نے دیا تھا. بولا کرو تاکہ قیامت کے لیے ذخیرہ ہو جائے نیکیاں.
تو یہ جو روح کو الوداع کیا جاتا ہے یہ بھی اہل سنت کے نزدیک کیا ہے؟ قرآن و سنت کے خلاف، قرآن و سنت کے۔ پھر 40واں ہے فلاں فلاں اور فلاں قسم کی ڈش ہو تو 40واں ہوتا ہے، ورنہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ پیچھے 7ویں میں گزر آیا، یہ بھی کیا ہے؟ اگلی جی حالت، جب کسی خاتون کا شوہر مر جائے، کسی خاتون کا، اور اس کی عدت کیا ہو جائے، تو گھر والے آدھا جہیز لے کے آتے ہیں۔ کیا لے کے آتے ہیں؟ اور جتنا جہیز شادیوں پہ دیتے ہیں نا، عجیب رسم ہے، پہلے شادیوں پہ جہیز شروع کیا، ساری زندگی کماتے رہے، ایک بیٹی کی شادی کی سارا ختم کر دیا۔ حالانکہ اسلام میں کوئی ایسی بات موجود، یہ ہندو مذہب میں رائج تھا، کیونکہ اکثریت پاکستان کی ہندوستان سے ہجرت کر کے آئی ہے، ان کی ثقافت اور ان کے کئی ایسے کلچر میں جو باتیں موجود تھیں وہ ان کے اندر جناب گھس گئی۔ ہندو کیا کرتا ہے؟ جب اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، ساری زندگی کے لیے ایک ہی دفعہ جہیز میں جو کچھ دے دیا، بس نہ بعد میں وراثت سے کوئی حصہ، نہ بعد میں کوئی اور چیز۔ انہوں نے دیکھا ہندو اتنا کچھ دیتا ہے، اب بھلے ان کو الٹا لٹکنا پڑے۔ میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں، ساری زندگی باپ کما کما کے بوڑھا ہو گیا، ایک بچی کی شادی کی، ساری زندگی کی کمائی ختم۔ تم نے کیوں اس طرح کا کام کیا جبکہ تمہاری وراثت میں تمہاری بیٹی کا اللہ نے حصہ رکھا ہوا ہے؟ جب تم مرے گا تیری جائیداد سے تیری بیٹی کو حصہ دیا جائے گا، اور ہندو مذہب میں تو جب مرے گا کوئی تو اس کی بیٹی کو حصہ ملتا، اس لیے وہ کہتے ہیں چلو سارا ایک ہی دفعہ دے دو، چلو سارا۔ پہلے شادی پہ نکلی یہ بات، جس کی وجہ سے آج کئی معزز خواتین جن کا نکاح نہیں ہو رہا صرف اس لعنت کی وجہ سے، نہ 5 لاکھ روپے کا جہیز ہے، نہ ان کی رخصتی ہوتی ہے، بیٹھی ہیں سکون سے۔ سیدہ کونین کا جہیز کتنا تھا؟ سیدہ خاتون فردوس جو جنتی نوجوان عورتوں کی سردار اور ملکہ و شہزادی ہیں، اور جو سارے جہانوں کی ملکہ ہیں، سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ جنت کی نوجوانوں کی سردار ہیں، آپ دنیا کی عورتوں کی شہزادی کونین، دونوں جہانوں کی آپ کو شہزادی کا لقب ملا ہوا ہے، اور جن کے باپ کے تصرف میں دونوں جہانوں کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے ہاتھ میں دونوں جہانوں کے خزانوں کی کیا ہے؟ سرکار نے اپنی بیٹی کو کتنا جہیز دیا تھا؟ جائے نماز، چکی، کیونکہ اس وقت آٹا گھر میں پیسا جاتا تھا، اور کوئی ایک آدھ بسترا، اور وہ بھی اتنا نرم و نازک نہیں، اگرچہ اسلام میں یہ ناجائز نہیں ہے، اس زمانے کے اعتبار سے جو کھجور سے خاص قسم کا بسترا بنتا، ایک لوٹا قرآن پاک، یہ کتنے کروڑ روپے، کتنے لاکھ روپے کا جہیز بن گیا۔ اور سرکار کی نگاہ نبوت پہ قربان جائے بندہ، اپنی بیٹی کو ایسا جہیز دیا کہ آج کے زمانے میں کائنات کا سب سے غریب بندہ بھی لے آؤ تو اتنا جہیز دینے کی اس میں بھی طاقت موجود ہے۔ یہ ہے نگاہ نبوت، یہ ہے نگاہ۔ سرکار چاہتے تو ساری دنیا کی چابیاں بیٹی کو جہیز میں دے دیتے، لیکن غریب امت کے بارے میں سوچا کہ آج میں نے اس کو زیادہ دیا تو غریب کل کو کہیں گے یا رسول اللہ آپ تو دونوں جہانوں کے بادشاہ تھے، مختار تھے، مختار کل تھے، اپنی بیٹی کو اتنا دیا، ہم اپنی بیٹیوں کو کہاں سے اتنا لا کے دیں؟ سرکار نے ایسا طریقہ رکھا کہ زمانے کا سب سے غریب بندہ بھی اتنا جہیز دے سکتا ہے، اس پہ کوئی بوجھ بنتا۔ ہم نے خود اس جہیز کو اس طرح منتقل کیا۔ اسلام نے تو بڑا اچھا اصول دیا تھا، اسلام نے تو بڑا اچھا، آج تو باقاعدہ اتنے بڑے بڑے ورقے بنتے ہیں، پہلے سے ڈیمانڈ گئی ہوئی ہے۔
فلاں فلاں چیز ہوگی تو نکاح کریں گے ورنہ نہیں کرنا. سن لیں یہ ڈیمانڈ کرنے والے جن کو کی جا رہی ہے. اسلام کی روشنی میں یہ رشوت اور حرام ہے. جہیز کا تقاضا کرنا رشوت اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یہ یاد رکھنا. اب دوسری رسم انہوں نے نکالی. پہلے نکاح پہ تھی، اب فوتگی پہ بھی آ گیا جہیز. فوتگی پہ بھی کیا آ گیا؟ جب مرے گی آدھا جہیز، کپڑے، پتہ نہیں کیا کچھ تیار کریں گے، اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں، جو سب سے بڑی جہالت ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے یہ لوگ. رمضان شریف آ رہا ہے، روزے نہیں رکھیں گے یہ لوگ. زکوٰۃ ان پہ فرض ہو جائے وہ نہیں دیں گے یہ لوگ. حج فرض ہو جائے نہیں جائیں گے حج پہ. لیکن اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ مرنا ہے، الٹے ہونا ہے، قرض لینا ہے، جہیز پہنچانا ہے، کیونکہ اس کا شوہر جو مر گیا. لوگ جہیز خوشیوں پہ دیتے تھے، اب عجیب نظام ہے، اب فوتکیوں پہ بھی جہیز شروع ہو گیا. یہ اسلام سے دوری ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں. میرے ذہن میں تو مشہور و معروف جو بدعات، جو رسمیں تھیں اصال ثواب کی دنیا میں، وہ یہی تھی. کوئی مزید ہے تو آپ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں. ہماری تو کاوش و کوشش صرف یہ ہے کہ جو چلو مسلمان چل کے آ جاتے ہیں، جو 200 سوا 200 کے قریب بندہ ہمارے پاس آ جاتا ہے روزانہ، ماں بہنیں اور مرد ملا کے، ممکن ہے کسی ایک کو ہی کوئی بات سمجھ آ جائے. اس لیے آپ کو اسلامی تعلیمات سکھاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصال ثواب کی دنیا میں جو آج ہم نے رسمیں اور بدعات پڑھی، ان سے ہمیشہ بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. والدین اپنی اولاد کو کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ پڑھتے نہیں. قیامت کے دن پوچھا جائے گا. سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا، جب بچہ 7 سال کا تھا اس وقت آپ نے اس کو نماز کے بارے میں ذہن دیا تھا؟ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، جب تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچے، اے والدین اس کو نماز سکھاؤ. اس کو نماز 3 سال تک پیار محبت کے ساتھ اس کو نماز سکھاتے رہو، پڑھاتے رہو. فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے، اگر اب بھی نہ پڑھے تو سرکار نے فرمایا اب اس کو مار کے نماز پڑھاؤ. اب اپنے اس بیٹے اور بیٹی کو کیا کر کے نماز پڑھاؤ؟ تو جس سائل نے سوال کیا، پہلے تو وہ دیکھے اس نے اس حدیث پہ عمل کیا. اگر کیا تو پھر سمجھ میں نہیں آتی کہ بچہ بالغ ہو گیا اور نماز نہ پڑھتا ہو. یہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جو عادت آپ بچوں کو چھوٹی عمر میں ڈال دیں گے وہ پھر مرتے دم تک باقی رہے گی. یہ اصول ہے. دیکھو نا، آپ نے اپنی بچیوں کو ہاف بازو لباس پہننے کی عادت ڈالی ہے، پہلی کلاس سے لے کر جہاں تک سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتی رہی ہاف بازو ہی پہننے. آپ نے اپنی بچی کو عادت ڈالی ہے آدھی پنڈلی اس کی ننگی ہو، آدھی پنڈی ننگی ڈالنے کی آپ نے اس کو عادت ڈالی. آپ نے اپنی بیٹی اور بہن کو عادت ڈالی کہ وہ سکول کالج یونیورسٹی میں بے پردہ جاتی ہے. بتائیں جب بڑی ہو جائے گی وہ اسی عادت پہ چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ پھر روتے ہوئے آئیں گی، بچی پردہ نہیں کرتی، بچی نے بات نہیں مانی. اور بے حس تو نے بیٹی کی اسلامی تربیت کب کی ہے؟ 16 سال تو نے اس کو ننگا بازاروں میں گھمایا، آج تو اس سے امید کرتا ہے یہ پرد ہو جائے. جہالت ہے کہ نہیں ہے؟ جب وہ 7 سال کی تھی اس کو اسلام سکھاتا تو اس کو بتاتا کہ اسلامی عورت کے کپڑے یوں ہوتے ہیں، جو عورت مسلم ہو اس کا لباس ایسا ہوتا ہے، جو عورت مسلمان ہو اس پہ جب بالغ ہو جائے پردہ فرض ہوتا ہے. تو نے شروع سے سکھایا ہوتا، آج تجھے کہنے کی ضرورت نہ ہوتی، وہ مکمل باپرد ہوتی. یہ تیری غفلت ہے جس کی وجہ سے آج بھی پردہ وہ گھوم رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، حالانکہ بیوی حاملہ ہے، طلاق ہو جائے گی؟ سائل نے پوچھا. جہلوں کا تو ہمیں پتہ نہیں. قرآن شریف کے 28ویں پارے سورت کا نام طلاق ہے، آیت نمبر 4. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.
فرمایا حمل والی عورت کی عدت یہ ہے، حاملہ عورت کی جب اس کو طلاق ہو جائے حاملہ کو تو اس کی عدت یہ ہے کہ جب بچہ باہر آ جائے اس کی عدت ختم، اس کی عدت۔ تو ذرا بتاؤ نا، عدت کس عورت کی ہوتی ہے؟ جس کو طلاق ہو جائے یا جس کو نہ ہو؟ اونچی تو بولو۔ اور جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت ہوتی ہے، جس کو طلاق ہو جائے اس کی بھی کیا ہوتی ہے؟ عدت ہوتی ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے حاملہ کی عدت یہ ہے، حاملہ کی عدت، طلاق ہوئی ہے تو عدت بیان ہوئی ہے نا، اگر طلاق ہوتی نا تو قرآن میں عدت کیوں بیان ہوتی؟ قرآن کی روشنی میں حاملہ ہو، حیض والی ہو، جس حالت میں ہو، جب طلاق دیں گے طلاق ہو جائے گی، طلاق جو ہلاک ہے تو ہم ذمہ دار نہیں۔ صلو علی الحبیب۔ سنو جی، ایک اور بدعت آ گئی ہے۔ جب کسی کے گھر کا کوئی فرد فوت ہو جائے اور اس کی فوتگی کے بعد پہلی مرتبہ جب شب برات آئے، کیا آ جائے؟ اور ان کے قریبی رشتہ دار سارے کے سارے اگر گھر چل کے نہ آئے تو یہ گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارا گھر کا بندہ مرا ہے، پہلی شب برات ہے، تم چل کے نہیں آئے۔ بھائی صاحب یہ کوئی اسلامی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی لوگوں کی من گھڑت رسم ہے۔ من گھڑت کیا ہے؟ رسم ہے۔ ویسے رشتہ دار جب آئے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ بندہ مرا ہے اس لیے شب برات پہلی آنا ضروری ہے، یہ جہالت ہے، یہ رسم ہے جو خلاف شرع ہے۔ ایک شاگرد اپنے دینی استاد کی بات نہیں مانتا، جبکہ جو دینی استاد اس کو کام کہہ رہا ہے وہ شرعاً جائز بھی ہے، وہ شرعاً، اس شاگرد کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کے جو اساتذہ ہیں نا ان کو بھی اتنا شعور نہیں ہے کہ میں استاد ہوں، استاد کے حقوق شاگرد کی طرف کیا ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ استاد کو سمجھ آنی چاہیے۔ اگر واقعی کوئی حقوق میں رہتے ہوئے شریعت کی روشنی میں کوئی بات کی شاگرد نہیں مان رہا تو یہ اس کے لیے بڑی بدبختی ہے، شاگرد کے لیے بہت بڑی بدبختی کی بات ہے کہ والدین کی نافرمانی سے بھی بڑا گناہ ہے دینی استاد کی نافرمانی کرنا، کیونکہ والدین سے دینی استاد کے حقوق اسلام نے شاگرد پہ زیادہ رکھے۔ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب۔ ایک بندے نے وضو کیا اور اس میں کوئی کلمہ کلام نہیں پڑھا، اس کا وضو ہو گیا؟ بالکل ہو گیا۔ کلمہ کلام تو وضو کے بعد یا درمیان میں جو پڑھے جاتے ہیں کہ مستحب ہیں، پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہ پڑھیں تو کچھ ہوتا۔ وضو کے بس 4 ہی فرض ہیں، جو بندہ اپنا لے اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ چہرہ دھونا پہلا فرض، کوہنیوں سمیت دونوں بازوں کو دھونا دوسرا فرض، چوتھائی سر کا مسح کرنا تیسرا فرض، اور کیا سمیت؟ پاؤں کس سمیت دھونے ہوتے ہیں؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پیپر ہوا نا حال ہی میں ایک بندے نے لکھا، بڑا ہی ہمارے پچھلے سالوں میں شاید اس نے کئی بار پوزیشن بھی لی ہے، پہلی اس نے چوتھا فرض وضو کا لکھا، پاؤں کو گھٹنوں سمیت دھونا۔ میں نے کہا پھر تو بندوں نے وضو کر لی، گھٹنے ان کو کہتے ہیں۔ اور شاید اسی غلطی کی وجہ سے ممکنات میں سے ہے، نمبرنگ ہم نے لگانی تو ہے، ممکنات میں سے ہے کہ وہ بندہ اس سال پہلی پوزیشن سے رہ جائے، اسی ایک غلطی کی وجہ سے، ممکنات میں سے۔ صلو علی الحبیب۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو ذہن میں گھر کی باتیں ہوتی ہیں، کیا نماز ہو جائے گی؟
جب تک زبان سے کوئی بات نہیں نکالیں گے، ذہن میں جو مرضی گھومتا رہے، نماز ہو جاتی ہے، نماز بندے کی ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔